نام تو بہت سارے ہیں، فہرست ہے قصوں کی، اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیوں کی۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور بھی ہوا اور میں یاد دلاؤں گا تو آپ کو یاد بھی آئے گا۔ گزشتہ سال حج کے موقع پہ، اس سال نہیں، گزشتہ سال حج کے موقع پہ جبل رحمت سے عرفات کے میدان سے ایک تصویر شائع ہوئی تھی اور بہت وائرل ہوئی تھی۔ جنوبی افریقہ کا ایک سابق مذہبی رہنما تھا، عیسائی پادری تھا، اس کا نام تھا ابراہیم رچمنڈ، سیاہ فام، کالا۔ اس کی جو تصویر وائرل ہوئی تھی، جو ویڈیو وائرل ہوا تھا جبل رحمت عرفات میں، وہ اس حال میں کہ وہ کبھی سجدے میں تھا اور کبھی اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، آہوزاری کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کر رہا تھا۔ اور لوگوں نے اس پر کیپشن لگائے تھے کہ یہ اسلام ہے، یہاں کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بہت زیادہ وہ وائرل ہوا تھا ابراہیم رچمنڈ۔ تقریباً 15 سال وہ چرچ کا پادری رہا تھا، لاکھوں اس کے فالوورز تھے۔ اس نے اسلام قبول کیا، وجہ پوچھی گئی تو کہا کئی سالوں سے مسلسل خواب میں مجھے ندا دی جا رہی تھی، آواز دی جا رہی تھی کہ سفید لباس پہن لو، سفید لباس اختیار کر لو، سفید لباس پہن لو۔ میں نے اگنور کیا، نظر انداز کیا، بار بار پہلے سے زیادہ تیز وہ آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے فالوورز کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس طرح کی صدا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کیا کریں؟ سفید لباس پہن لیں، اس لیے کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو میرے فالوورز نے بھی تیار کا اظہار کیا کہ ہاں ہم بھی آپ کے پیچھے تیار ہیں۔ ایک مجلس میں نے ان کو بلایا اور وہ لباس پہن کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اور سارے جو موجود لوگ تھے ان سب نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ ایک اور ابھی 10 مارچ کا واقعہ ہے، کیلیفورنیا کا، امریکہ کا، بہت مشہور وہاں کا پادری تھا، مذہبی رہنما تھا، فادر ہلیریون ہیگی اس کا نام ہے۔ اب نام رکھا گیا سید عبداللطیف۔ کئی دہائیوں سے وہ اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا، اسلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اور اب پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کے دامن میں آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ چند واقعات میں نے سنائے اور جو اخبارات میں آئے، سوشل میڈیا پہ آئے، وہ میں نے نوٹ کیا، آپ کے سامنے رکھے۔ اس لیے رکھے کہ ہم حالات سے مایوس نہ ہو، حالات سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مایوسیوں والی کتاب نہیں ہے، قرآن حوصلہ دینے والی کتاب ہے۔ اور حالات کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی ہو نا، تب بھی ہم امید کا دامن نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قرآن کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹنے کے لیے اور اس کے زوال کے لیے اور ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ تو اپنے جلوے اندھیریوں ہی میں بکھیرتے ہیں۔ مظلومیت کی حالت ہی میں قرآن بڑے بڑوں کو اپنا اسیر بناتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ چند واقعات ہیں، ورنہ جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں، انگریز ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کا روٹین ہے، یومیہ معمول ہے، سینکڑوں لوگ، اور اس میں تمام لوگ ہیں، شعبہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے سے، کیا مصنف، کیا رائٹر، کیا کالم نگار، کیا صحافی، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا میوزک کا ماہر، اور کیا سیاست داں، کس شعبے سے دیکھیں آپ، روزانہ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہیں جو دعوت کے مرکز ہیں، وہاں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔